بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورہ مائدہ شریف کی پہلی آیت کریمہ کے پہلے حصے پر کل اور پرسوں گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، فرمایا تمہارے لیے جانور حلال کر دیے گئے، وہ جانور جو گھریلو جانور ہیں جیسے گائے، بکری، بھینس، اونٹ وغیرہ، یہ والے جانور، وہ جانور جو منہ کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ بھی منع ہے کھانا ہمارے لیے، اور وہ جانور جو کچلی والے ہوتے ہیں وہ منع ہے ہمارے لیے ان کا کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ یہاں یہ ذہن میرے بہیمہ بھی جانوروں کو کہتے ہیں اور انعام بھی جانوروں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر جو اضافت ہے بہیمہ کی انعام کی طرف، یہ اضافت تشبیہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں خاتم و فضہ، چاندی کی انگوٹھی۔ اب انگوٹھی جو ہے وہ بھی چاندی ہے اور اسے چاندی کی انگوٹھی کہنا، بات دونوں طرف سے ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اضافت جو ہے وہ تشبیہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جانور حلال کر دیے گئے الا ما یتلی علیکم، ان کے علاوہ جو تم پر پڑھے جائیں گے، جو تم پر تلاوت ہوگی، تمہیں بتائے جائیں گے کہ یہ جانور حرام ہیں، ان کو نکال کر کے باقی تمہارے لیے جانور حلال ہیں۔ ہاں جو میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم پر حرام قرار دیں جانوروں کو، وہ بھی حرام ہیں، جو آقا علیہ السلام حرام قرار دے چکے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، فرمایا کہ جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا اس وقت جب تم احرام کی حالت میں ہوگے۔ جی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حلال قرار دیا، پھر رب تبارک و تعالی نے ایک استثنائی صورت جو ہے وہ بیان فرمائی کہ ہاں جب تم نے احرام باندھا ہو، احرام باندھے ہونے کی صورت میں نیت کر چکے ہو تم عمرے کی، حج کی، ہاں جی، پھر تمہارے لیے وہ حلال جانور جو ہے وحشی جانور، ان کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ احرام کی حالت میں ہے تو کسی شکاری کو بھی اشارہ نہیں دے سکتا کہ وہ دیکھو جی وہ جانور ہے، ہاں جی، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ کسی بندے نے احرام باندھا ہو، احرام کی حالت میں کوئی محرم احرام والا بندہ جو ہے کسی شکاری جانور کو ذبح کر دے تو اسے کسی کے لیے بھی کھانا حلال نہیں، ہر ایک کے لیے کھانا حرام ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ احرام کی حالت میں محرم جو ہے احرام والا حاجی جو ہے وہ کسی بھی جانور کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب ان اللہ یحکم ما یرید، فرمایا اللہ تبارک و تعالی حاکم مطلق ہے، وہ مطلق مختار ہے، وہ جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے، وہ جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے، اس کے حکم پر کسی کو چونکے چنانچے کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکمت پوچھ کر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مصلحت پوچھ کر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بندے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے، بس۔ یہ ذہن میں رہے جو لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں، مصلحتیں پوچھتے ہیں، انہوں نے رب تبارک و تعالی کو حاکم مانا ہی نہیں، حاکم نہیں مانا۔ آپ دیکھیں نا یہاں پہ باہر پولیس والا جو ہے اس کو اس کا وڈیرا کہہ دے تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے جی، اور وہاں کو خطرہ ہی نہ ہو کسی کا، کبھی پوچھتا ہے جی مجھے یہاں کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اسے اجازت نہیں ہے کہ اپنے صاحب کے حکم پر اعتراض کرے، اپنے صاحب کے حکم کی مصلحت پوچھے یا اس کی حکمت پوچھ لے۔ تو یار رب تبارک و تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے،
ہیں، اس کے احکامات کی مصلحتیں پوچھنا، حکمتیں پوچھنا، پھر جا کے عمل کرنا۔ اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، جو بندہ حکمت پوچھ کے، حکمت کو مان کے کہتا جی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں عمل نہیں کرتا تھا اس بات پر، لیکن جیسے مجھے پتہ چلا کہ رب نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تو میں کرتا ہوں۔ جیسے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جی اس سے تب صحت ٹھیک ہوتی ہے، تو صحت تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن روزے کا ثواب ہے۔ وہ نماز پڑھنے سے رات کی عشاء کی نمازیں، کئی بیوقوف ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں عشاء کی رات کی 17 رکعتیں اس لیے ہیں، اس میں فرائض ہیں، سنتے ہیں، واجبات ہیں، اس لیے زیادہ ہیں کہ رات کی روٹی کھائی ہوتی ہے وہ ہضم ہو جائے۔ بھئی اگر یہی ہے تو پھر تو تم روٹی ہضم کر رہے ہو، نماز کہاں پڑھی تم نے رب تبارک و تعالیٰ کی؟ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کوئی بھی حکمت پوچھ کے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ماننا۔ تو علماء فرماتے ہیں جو بندہ حکمت پوچھ کے مانتا ہے نا، ہاں اب ٹھیک ہے، اب میں کروں گا، اب عمل کروں گا میں، تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن تب بنتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھ کے مانے، رب تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھ کے مانے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حکم، میں خالق اور مالک ہوں، میں حاکم مطلق ہوں، میں جو چاہے حکم دوں، جو میں چاہتا ہوں حکم دیتا ہوں، تمہیں کیا ہے پوچھنے والے؟ تم کون ہوتے پوچھنے والے کہ رب تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ میں نے جو چیز تمہارے لیے باقی حالات میں حلال کر دی ہے جانور تمہارے لیے، لیکن ایک خاص کیفیت کے اندر جب تم احرام باندھ لو پھر تمہارے لیے وہی حرام کر دیا ہے۔ ہاں جی، اب روزہ رکھ لیا ہم نے، روزہ رکھنے کے ساتھ کھانا پینا سارا کچھ حلال ہے، پیسے بھی حلال کے، روٹی بھی حلال کی، حلال طریقے کے ساتھ بنایا گیا، لیکن وہ کھانا اب حرام ہو گیا ہے یا نہیں؟ شام تک حرام رہے گا۔ کوئی احمق اعتراض نہیں کر سکتا، ہاں جی کیوں بھائی؟ ہیں وجہ کیا ہے؟ آپ لوجک سمجھائیں کیوں بھائی؟ ہیں جی، آپ باقی جو چیزیں ہیں ساری کی ساری ان کی لوجک پوچھ کے عمل کرتے ہیں، دنیاوی چیزیں جو بھی ہوں وہاں تو آپ آمنا وصدقنا کہنے کے لیے ہم وقت تیار ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں جی، وہ فلاں نے کہا ہے کہ وہ فلانا جو ہے نا وہ چاند پہ گیا ہے، انہوں نے کہا جی آمنا وصدقنا۔ ہاں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیوں فرمایا جی؟ پہلے سمجھائیں جی، پہلے بتائیں جی مجھے۔ میں نے کہا تیرے ذہن میں، دماغ میں یہ جو خناس داخل ہوا ہے نا، یہ ایسے داخل نہیں ہوا، اس کے پیچھے فرنگی نظریہ ہے، فرنگی تعلیم ہے، استشراقیوں کا فریب ہے، یہود و نصارہ کے جو پادری بیٹھے ہیں نا ان کی کوششیں ہیں کہ آج تیرا ذہن جو ہے باقی پوری دنیا کی چیزوں کو، ہر ایک چیز کو ماننے کو تیار ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے تو تجھے جناب پہلے حکمتیں پوچھنی پڑتی ہیں، پہلے مصلحتیں پوچھنی پڑتی ہیں، رب نے یہ حکم دیا کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، یہ ذہن میں رہے، یہ جو آیا مبارکہ نا جی، یہ شریح نام کا بندہ جسے حتم بھی کہتے تھے، یمامہ کے علاقے کا تھا، یہ اپنے سرداروں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ ابھی یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا، شیطان والی صفات رکھتا ہے، وہ جائے گا تو مکارانہ طریقے سے کفر کی حالت میں جائے گا، ایمان نہیں لائے گا۔ آیا آقا علیہ السلام کے پاس، ہیں جی، اس کے آنے سے پہلے حضور نے فرما دیا، جب آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگے جی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یہ دعوت ہے میری، اور نماز قائم کرو رب تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ دو اسی کے لیے، حج کرو اسی کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے مختصراً احکامات دینیہ اسلامیہ اس کے سامنے بیان فرمائے۔ وہ آگے سے کہنے لگے جی میں تو چاہتا ہوں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی، ان سے بھی مشورہ کر لوں، جو میرے علاقے کے عمراء آئے ہوئے ہیں، مدینے سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، جا کے ان سے بھی بات کرتا ہوں۔ وہ جب یہاں سے گیا تو مدینہ منورہ کے باہر جا کر آقا علیہ السلام کے اونٹ جو تھے وہ چر رہے تھے، جی ان میں اہل مدینہ کے اونٹ بھی تھے، اس نے سارے کے سارے وہ وہاں سے پکڑے اور لے کے وہاں سے دوڑ گئے، لے کے وہاں سے نکل گئے۔ آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب اطلاع ہوئی، انہوں نے پیچھا بھی کیا لیکن وہ نکل چکا تھا۔ اب ہوا یہ کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر یا حدیبیہ کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں اونٹوں کو ہانکنے کی۔ جب گئے دیکھا تو وہی اونٹ تھے جو مدینہ منورہ سے لے کے بھاگا تھا وہ شریح نام کا بندہ، ان اونٹوں کے گلے کے اندر پٹے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ خاص طریقہ تھا اس وقت کے لوگوں کا جو حج کے لیے جانور روانہ کرتے تھے، ان کے گلے کے اندر ہار وغیرہ، مالا وغیرہ یا اس طرح کے، اب تو خیر مالا وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ گئی، اس وقت پٹے وغیرہ ڈال لیتے تھے یا کوئی بھی شے ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے نشانی کے طور پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جانور عام جانور نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔
تو پھر لوگ ان سے یعنی کہ انہیں تنگ نہیں کرتے تھے، ان جانوروں کو نہ پکڑتے تھے، نہ ان پر سواری کرتے تھے، کوئی یعنی انہیں تکلیف نہیں دیتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا اس وقت۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے گلے کے اندر جو ہے وہ پٹے پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ تو وہی ہیں جو ہمارے ہیں، کیوں نہ ہم ان سے چھین لیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوتا ہے عدل اور انصاف۔ کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب انہیں نہ چھیڑو، کیونکہ اب ان کے گلے کے اندر حج کے لیے جانے والے پٹے پڑ چکے ہیں، اب انہیں نہ چھیڑو، کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ لے کے جانے والا مشرک تھا، کافر تھا، کیونکہ اس وقت تک ممانت نہیں آئی تھی کافروں کو، مشرکوں کو مکہ مکرمہ سے روکنے کی، یعنی حکم نہیں آیا تھا کہ ان کو روک دو، وہ روکنے کا حکم بعد میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ یہ نہ کرو، اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ تم تنگ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، میں ایمان والو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، انہیں حلال نہ ٹھہرا لو۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی توہین و اہانت نہ کرو، ان کی گستاخی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے جو ہیں جن کے اندر حج کرتے تھے، حج والے مہینوں میں عرصہ سے، شروع دن سے حج والے مہینے میں بھی وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، مشرک تک لڑائی نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا شروع میں، بعد میں اسلام نے اجازت دے دی، وہ بھی دفاع کی، اگر کوئی حملہ کر لے تو اس کا دفاع جو ہے نا اس کی اجازت ہے۔ بہرحال اکثر علماء کے نزدیک ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا بھی جائز ہے، ہاں نہ جنگ کرنا یہ مستحب ہے، نہ جنگ کرنا یہ مستحب ہے، وگرنہ ہر حال کے اندر جس دن بھی کوئی کافر حملہ کرے اس کا دفاع کرنا، اس کے دفاعی طور پر لڑنا اس کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ باقی رہا معاملہ احرام کا، احرام باندھ لے تو اس کے لیے سختی کے ساتھ منع ہے لڑنا، اسے تو گالی گلوچ بھی منع ہے جی۔ آج یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا کے حکمران جو ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، سارے احرام کی حالت میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی گھسنے بھی مار لے، مکے بھی مار لے، ٹھڈے بھی مارے، ہماری زمینیں چھین لے، ہمارا پٹرول چھین لے، ہماری جائیداد پہ قبضہ کر لے، ہم نے کچھ نہیں کہنا بھی، ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور میں نے کہا یہ تو نظریہ جو ہے نا یہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو نصرانیوں کا تھا۔ نصرانی جو ہیں ان پر ضروری تھا کہ ان کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو دوسری گال بھی سامنے کریں بھی یہاں بھی ماریں، ایک حصہ رہ گیا ہے، یہاں بھی ٹھکنی چاہیے ایک جی۔ آج جن کو ضروری تھا کہ ایک کھانے کے بعد دوسری چپیٹ کھانے کے لیے گال آگے کریں، آج وہ جناب ہماری طرف سے اشارہ بھی نہ ہو تو وہ پکڑ کے ہمارے کئی کے ملک تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے، ہمارے یعنی کہ ملکوں کے مسلمانوں کے مولوی اور پیر جو ہیں وہ سارے کے سارے احرام کی حالت میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہاں جی نظریہ، حالانکہ کلمہ انہوں نے جن کا پڑھا ہے اس نبی کا نام نبی الملحمہ ہے، جنگوں والا نبی، نبی الملحمہ، جنگوں والا نبی ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر وصال شریف کا جب وقت ہے نا جی، اس وقت آقا علیہ السلام کے گھر دیے کے اندر تیل نہیں تھا، لیکن آقا علیہ السلام کی دیوار کے ساتھ 7 یا 9 قسم کی تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ بتائیں بھائی، کریم آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں رات کو آواز آئی ایک ڈرونی، ہاں جی، آقا علیہ السلام اکیلے ایک گھوڑی پر سوار ہوئے، آقا علیہ السلام نے پورے مدینے کے باہر چکر لگایا ایسے، باقی سارے صحابہ کرام کو حضور میں تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں دیکھ کے آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پورے مدینے کے گرد چکر لگایا، دیکھ کے حضور واپس تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، سارے سکون کے ساتھ سو جاؤ تم۔ سپہ سالار یہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سپہ سالار کو بھی سیکورٹی چاہیے، کیونکہ وہ حق کے لیے کھڑا نہیں نہ ہوا، وہ حق کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اسے بھی سیکورٹی چاہیے، ایس ایچ او کو بھی سیکورٹی چاہیے، کیونکہ اس نے فیصلے انصاف والے نہیں کیے ہیں جی۔ جس کو بھی دیکھیں ہر ایک کو سیکورٹی چاہیے، ہر ایک کو نظام چاہیے، نہیں بھائی تم پھر آج جس کو سیکورٹی چاہیے اسی کی دیواریں اونچی ہیں، جس نے سیکورٹی دینی ہے، عوام بیچاری ایسے پڑی ہے، جس نے سیکورٹی دینی ہے اسی کے گھر کے باہر جناب بڑی بڑی دیواریں لگی ہوئی، پولیس والے اسی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، کیوں کہ حضرت کو ڈر لگتا ہے جی کہیں یہ نہ ہو۔ میں نے کہا انصاف کیا ہوتا تو پھر یہ حالات نہ ہوتے، تو بھی بندوں کی طرح، انسانوں کی طرح لوگوں کے اندر رہتا، پھر ہے یا نہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور یہ حیران کن بات دیکھیں، ایک فلسفی تھا، جیسے ہمارے ہاں اینکر نہیں ہوتے، اینکر ہوتے ہیں نا، جیسے یعنی کہ جس چیز پہ چاہا اعتراض کر دیا، اسلام پہ، قرآن پہ، شریعت پہ. ایسا ایک احمق تھا، وہ اعتراض کرتا تھا ہر ایک چیز پر، دین کی جو بھی بات اسے معلوم ہوتی اعتراض کر دیتا. اسے اس کی جماعت کے جو لوگ تھے، اس کے ذہن کے چھوٹے چھوٹے جو صحافی تھے، اینکر، وہ قرآن پاک لے گئے. انہوں نے کہا یار یہ قرآن ہے، اس کا جواب بھی لکھ دے، تم اس کا جواب بھی لکھ دے تاکہ روز روز کا مسئلہ ختم ہو جائے. یہ جو ہم پہ مسلمان جو ہے روز چڑھائی کرتے رہتے ہیں، ان کا جواب ہو جائے. اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہاں رکھ دو، کچھ دنوں بعد آ کے اس کا جواب لے جانا، جواب لکھ دوں گا میں، پریشان نہیں ہونا تم نے. بس اب ان کا ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہوگا جو میرے جواب کا یعنی جواب الجواب کی صورت پیدا کر سکے. قرآن پاک رکھ کے گیا وہ بندہ. جب اس نے قرآن پاک کو کھولا نا جی، تو یہی مقام نکلا سبحان اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ شریف پہلی سطریں جب اس کے سامنے آئی نا جی، اللہ اکبر کبیرہ. جب لوگ گئے نا اس سے لینے کے لیے، وہ کہنے لگا یار جب میں نے قرآن کھولا نا تو پہلی صفحہ جو کھلا وہ سورہ مائدہ کا تھا. ہیں جی، تو کہتا ہے جی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان کو خطاب کیا ہے. ہیں جی، اوفوا بالعقود کہہ کے ان سے عہدوں کی اور عقدوں کو پورا کرنے کا انہیں حکم دیا ہے. پھر کہا کہ پھر جانور جتنے حلال کیے ہیں ان کا پھر ذکر کیا ہے، ان کا پھر ذکر کیا صرف ایک آیت کریمہ کے اندر. اس نے کہا پھر جتنے حرام کیے ہیں ان کا پھر ذکر کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ احرام کی حالت میں جو جو چیزیں حلال ہیں وہ بیان کر دی ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ بیان کر دی ہیں. اس نے کہا پھر آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے. اس نے کہا قسم خدا کی یہ کلام اگر کسی انسان کا ہوتا میں ضرور جواب دیتا، یہ انسان کا نہیں، یہ رحمان کا کلام لگ رہا ہے. ہاں جی، اندازہ لگائیں. تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو حلال نہ ٹھہرا لو. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں یہ مسجد بھی نشانی ہے رب کی، جسے دیکھ کے رب یاد آئے نا. مسجد کو دیکھ کے کون یاد آتا ہے؟ رب یاد آتا ہے نا جی. تو یہ رب تعالیٰ کی نشانی ہے، قرآن رب تعالیٰ کی نشانی ہے. جی اس طرح کر کے اہل اللہ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، یہ بھی رب تعالیٰ کی نشانی ہے. صفا اور مروہ پہاڑیاں جو ہیں یہ بھی رب کی نشانی ہے. کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی رب کی نشانی ہے. جی ہاں، یہ رب تعالیٰ کی نشانی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب جو ہے یہ بھی رب کی نشانی ہے. ہاں، یہ رب کی نشانی ہے. قرآن، کعبہ، میرے آقا علیہ السلام اور مساجد، جتنی بھی چیزیں اسلام کے متعلق ہیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ ساری کی ساری رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کس کی بے ادبی نہیں کرنی. فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی نہیں کرنی. ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کے ساتھ ان مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرنی. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ حکم جو ہے جنگ والا اب منسوخ ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولل ہدیہ، اور ہادی وہ جانور جو حج کے لیے روانہ کیے جائیں، ولل قلائدہ، اور وہ پٹے جو جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. قلائد کی بھی بے ادبی نہیں کرنی. ولا آمین البیت الحرام فما یبتغون فضلا من ربهم رضوانا، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہیں کرنی جو رب تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر رب کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. بتائیں یار، وہ تو مشرک تھے اس وقت، کافر تھے، وہ اپنے حساب سے رب تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے جا رہے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے ادبی سے بھی منع کر دیا. اندازہ لگائیں. تو پھر آج جو جانے والے بھی اہل اسلام ہوں، ان کو پھر جاتے ہوئے کو ایجنٹ جو ہیں وہ اینٹ لیں، حاجیوں سے پیسے دبا لیں، حاجیوں کی جناب پیسے مار لیں، ان کے لیے پھر کیسے حلال ہو سکتا ہے یار؟ جب ایک مشرک بندہ جو ہے وہ احرام باندھ کے کعبے کی طرف جا رہا ہو، اس سے اسلام نے منع کیا اسے کچھ نہیں کہنا. یہ اس وقت کی بات ہے، بعد میں منع کر دیا گیا، ان کو جانے سے منع کر دیا گیا. جی بعد میں جانے سے منع کر دیا گیا. اس وقت اسلام نے کہا نہ تم نے کچھ نہیں کہنا ان کو، انہوں نے کیا تمہارے ساتھ، تم نے نہیں کرنا ان کے ساتھ کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پچھلی آیت مبارکہ کے اندر منع کیا گیا تھا شکار کرنا منع کیا گیا تھا کہ تمہارے لیے شکار کرنا حلال ہے جب تم احرام کی حالت میں ہو. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ. حلالی اسے کہتے ہیں جو احرام کھول دے، احرام سے باہر آ جائے، اپنی حاجی ہے یا معتمر ہے، عمرہ کرنے والا ہے،
یعنی کہ اپنے حج کے اور عمرے کے مناسک سارے پورے کر لے تو احرام جب کھولتے ہیں حلق کروا کر یا قصر کروا کر، اس حالت کو کہتے ہیں حلالی ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ حلالی ہونا۔ اور یعنی احرام سے باہر آ گیا ہے بندہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں تمہیں منع کیا تھا کہ تم حالت احرام میں شکار نہ کرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ رب تعالیٰ نے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَوْعَدُوا، میں جب تم حلال ہو جاؤ، حلالی ہو جاؤ، یعنی کہ احرام کھول دو تو پھر تمہارے لیے حلال ہے، فَاسْتَوْعَدُوا، اب تم شکار کرو۔ یہ ذہن میں رہے، یہ حکم جو ہے نا یہ صرف اباحت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ کوئی کہے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب تم احرام کھول لو تو شکار کرو، اب یہ حکم ماننا فرض ہو گیا ہے تو لہٰذا میں پستول ساتھ لے کے جاؤں گا، جیسے ہی حج سے فارغ ہوں گا احرام کھولوں گا فوراً شکار کروں گا میں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم نہیں دیا، رب تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ حکم دینا اور ہے، اجازت دینا اور ہے۔ جیسے 4 عورتوں کو ساتھ نکاح کرنا، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ورنہ ہمارے ہاں تو سارے ایک پہ کفایت کرتے ہیں، ایک کو کافی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بس جتنی کافی ہے۔ ہاں جی، عرب کے لوگوں کو آج بھی آپ دیکھ لیں نا تو وہ اس سے پوچھو ہاں بھی انت متزوج، تو شادی شدہ ہے؟ وہ کہے جی ہاں۔ وہ کہے کتنی بیوی ہیں؟ وہ کہے ایک۔ وہ کہتے ہیں انت مسکین، تو بھی مسکین ہے بھائی، تو کیا ہے؟ مسکین ہے، اے بیچارہ مسکین غریب ہے بھائی، یہ اس نے ایک ہی رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تو یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ حکم ہونا اور چیز ہے، اجازت ملنا اور چیز ہے۔ تو یہاں بھی رب تبارک و تعالی نے صرف اجازت عطا فرمائی ہے کہ تمہیں منع کیا تھا شکار کرنے سے، لہذا اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔